اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت ٹاپک تھا، ہم نے جو آیت پڑھی تھی 36 کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، جس پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ومن احسن، آیت نمبر 33 سے اگر آپ دیکھیں کہ بہترین بات اس شخص کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو اور لوگوں کو باقاعدہ کہتا ہو کہ میں بھی عمل صالح کروں گا اور میں عمل کرتا بھی ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہو کہ میں فرما برداری کر سکتا ہوں، مجھے کسی اور کی تائید کی ضرورت نہیں، قرآن میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بہترین چیز ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا اور خود عمل کرنا، کیونکہ آپ کسی پہ مسلط ہو کے اس سے عمل نہیں کروا سکتے۔ بس یہ چیز اگر ہمیں یاد رہے، پھر بڑی ایک نارمل سی اللہ نے بات کہی کہ برائی اور اچھائی برابر نہیں، لیکن تم میں اتنا ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ تم برائی کو دور کرو اس طریقے کے ساتھ جو بہترین ہو، کہ اس طرح سے کہ تمہارا دشمن دوست بن جائے۔ کبھی کبھار ہم یہ کام کرتے ہوئے ہمیں شیطانیت یہی آتی ہے کہ میں کیوں پہل کروں، مجھے کیا ضرورت ہے، وہ اتنے تکبر میں بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک تو دل میں بہت سکون مل جاتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے نا تو دل بہت بے چین رہتا ہے، جبکہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہمارا، لیکن ایک تو عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، بغض رکھنا، تکبر کا ہونا، یہ بہت گندی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ سافٹ کارنر عطا فرمائے کہ ہم واقعی اللہ کو راضی کر سکیں اور اپنے دشمن کو دوست بنا سکیں، جس پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام تو بڑے نصیبوں والے کرتے ہیں۔ اور نصیبوں والے ہم نے کہا تھا کہ کوئی پیدا نہیں ہوتے، نصیبوں والے خود اپنی حرکتوں سے، اپنے اعمال سے اللہ انہیں بناتا ہے۔ اس دوران جب کوئی وسوسہ دے شیطانیت کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا بننے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے پہل کرنے کی، یہ شیطانیت ہوتی ہے جو آپ نے آیت نمبر 36 پر اینڈ کیا تھا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کوئی نزغ، کوئی وسوسہ تمہیں آئے شیطان کی طرف سے، کوئی وسوسہ، تو کانٹیکس کیا ہے کہ کوئی بھوت جن کی شکلیں نہیں نظر آتی ہیں، وہ شیطانیت کا ذکر نہیں ہے یہاں۔ وہ شیطانیت ہے کہ میں کیوں پہل کروں، مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے کیوں اسمائل دینے کی ضرورت ہے، مجھے کیوں سلام لکھنے کی ضرورت ہے، یہ شیطانیت ہوتی ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کو دوست بناؤں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہیں یہ شیطانیت تم پر مسلط ہونے لگ جائے تو فاستعذ باللہ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی پناہ میں آؤ، انہ هو السمیع العلیم، اللہ بہت قریب سے سن رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ واقعی اللہ سے دعا کریں گے، کچھ انیشیٹ کریں گے قدم کو، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ تو اللہ مجھ کو اور آپ کو ہر پل سچے لوگوں میں سے کر دیں۔ اب جناب جب ہم آگے بڑھتے ہیں، آج کا جو ہمارا سبق ہے آیت نمبر 37 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اور مجھ کو کوئی آرڈر دیا تو باقاعدہ اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی کام ہم سے کروا رہے ہوتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں ہوش ہے کہ تمہیں کس رب کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے، تمہیں ہوش ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے۔ تو اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کی شان کیا ہے، تو تم کبھی اتنا ڈیلے نہ کرتے اللہ کے احکامات کو۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب کبھی کوئی آرڈر، کوئی بات بتائی جاتی ہے، کوئی جی اٹھنے کی بات ہوتی ہے، تو اللہ اپنی شان بتاتے ہیں کہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں، تو میرا آرڈر ہے اس میں کوتاہی مت کرو۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو ہمیں بہت اچھے آرڈرز دیے ہماری اپنی سیٹسفیکشن کے لیے بھی، تو اس پر اللہ کی شان دیکھیں کہ ہمیں کتنا فرما برداری کا جذبہ دیا جا رہا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلِ، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے تمہارا رات کا آنا ہے، رات ہے، وَالنَّهَارِ، اور اسی اللہ کی نشانیاں اور معجزات، جو میں اکثر کہتی ہوں کہ ہمیں معجزات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم معجزات کو ڈینائی بھی نہیں کرتے، لیکن ہمیں دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اطراف میں اتنے معجزات ہو رہے ہیں، اگر آپ سمجھیں تو بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اس اللہ کی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن ہے اور سورج ہے اور چاند ہے۔ لا تسجدوا للشمس
مت تم سجدہ کرو سورج کے لیے، ولا للقمر، اور نہ قمر کے لیے، چاند کے لیے، واسجدوا للہ، اس اللہ کے احکامات کے لیے، تمہیں اللہ کے کو جاننے کے لیے، اللہ کی بڑائی ماننے کے لیے تمہیں اللہ ہی کے لیے سجدہ کرنا ہے. نہیں تو بڑے بڑی چیزیں تو چاند اور سورج بھی ہے، لیکن جو آپ کو شیلٹر دیتا ہے، جس نے آپ کو پالا ہے، جس نے آپ کے لیے 6 دن میں دنیا بنائی، جو آپ کو آخرت سے ڈرا رہا ہے، جو آپ کو جنت دینا چاہتے ہیں اللہ، جو اس قرآن میں ہم نے دیکھا یہ سورہ حمیم سجدہ میں کہ جلدیں بات کریں گی، تمہارے اعمال نامے بتائے جائیں گے. تو ہم نے دیکھا کہ یہ بڑی بڑی باتیں اس میں آ رہی تھیں کہ واقعی انسان کیا کہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلی آیتوں میں بھی کیسے وفات دیں گے، جو ہماری صبح کی بھی جاری و ساری ہے. اکثر میں دیکھتی ہوں کہ صبح کا درس اور دوپہر کا درس کافی سملر ہوتا ہے، ویسے بھی پورا قرآن ملتا جلتا ہی ہے. تو کس طرح وفات کا عقیدہ دیا جانا اور اچھے لوگوں کے لیے اچھے روح کا نکلنا اچھائی کے ساتھ، اور برے لوگوں کی روح بہت ہی درد کے ساتھ نکلنا، یہ تمام چیزیں اتنی کلیئر ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مت سجدہ کرو سورج اور چاند کے لیے، اور سجدہ کرو اس ذات پاک کے لیے، خلقہن، کہ پیدا کیا اس نے ان سورج اور چاند کو. ہننا کس کی طرف اشارہ جا رہا ہے؟ اس سورج اور چاند کو اس اللہ نے پیدا کیا، اس کو سجدہ کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اس اللہ کی فرما برداری کرنے والے، عبادت کرنے والے، جھکنے والے. تو جناب آپ دیکھ لیجئے کہ پھر ہمارے پاس ایک کنفرم آیت آ گئی کہ سجدے صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. اس پر اب آ رہا ہے کہ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر وہ تکبر کرتے ہیں. اب کون کس کی طرف اشارہ ہے کہ کون تکبر کرتا ہے؟ ہم انسانوں کی طرف اشارہ ہے کہ ہر کوئی اللہ کے لیے جھکا ہوا ہے اور اللہ کی رضا چاہتا ہے. تو اگر لوگ تکبر کرتے ہیں، اور تکبر میں ہم پورا کانٹیکس لے جائیں گے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کس طرح سے دنیا گزارنے کا حکم دیا، اگر آپ کو اللہ کی بات نہیں ماننی، دیٹ از تکبر. جو بات نہیں مانتا، جو کفر کرتا ہے، جو اللہ کی آگ سے نہیں ڈرتا، جس کو ملاقات کا یقین نہیں ہے، یہ سب تکبر ہی کے صفتیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، پس وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں. اب رب کے پاس ہم کیا کیا لیں گے؟ رب کے پاس چلے ہم لے لیں گے کہ مردہ ہیں، جو مر کے جاتا ہے وہ رب کے پاس جاتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے تو اس وقت فرما برداری اور عمل کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ جو مر جاتے ہیں ان کے چیپٹر تو کلوز ہوتے ہیں. تو اب کن کی بات ہو رہی ہے کہ رب کے پاس کون ہے؟ تو پھر ہم کہیں گے فرشتے ہیں. تو ادھر اشارہ ذرا سا دیکھیے گا کہ کیا واقعی آپ کو بھی یہ بات سوٹ کر رہی ہے، یہ بات سیٹ ہو رہی ہے کہ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، پس وہ لوگ جو تمہارے رب کے پاس ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. ہم نے ہمیشہ سبح تسبیح کا ترجمہ تعریف اور حمد و ثنا بیان کرنا، پاکی بیان کرنے کے ساتھ ہم نے کہا کام میں لگے رہنا. اور اگر آپ دیکھیں کہ تکبر کا ٹاپک ہے، تو ہم جب اللہ کا کام نہیں کرتے ہیں تو ہم متکبر کنسیڈر کیے جاتے ہیں. کلیئر؟ مطلب میں سمجھنا چاہ رہی تھی کہ کیا آپ کو کلیئر ہوتی ہے یہ بات کہ تکبر کا معنی کیا ہے؟ کہ جب ہم اللہ کا کام نہیں کرتے، ہم لاپرواہی کرتے ہیں، ہم بے پرواہ رہتے ہیں، ہم اعراض کرتے ہیں، ہمیں ڈر نہیں لگتا اللہ کی آگ سے، ہمیں مکافات عمل سے، ہمیں برے انجام سے، اللہ کی ملاقات سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی ڈر نہیں ہوتا، تو کیا یہ تکبر نہیں کہلائے گا؟ تو اس لیے آپ غور کیجئے گا کہ اللہ نے اگزامپل دی کہ جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں فل ٹائم اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں رات اور دن، وہم لا یسأمون، اور وہ سستی بھی نہیں دکھاتے. اور ہم کہیں گے کہ چلو ان کے اندر تو یہ اللہ نے ول بھی نہیں ڈالی، اتنی طاقت بھی نہیں ڈالی. لیکن مجھے جو اس آیت میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تمہارے نہیں جھکنے سے اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنا. ہم نے ہمیشہ ایک ہی بات کی کہ دنیا کے بڑے سے بڑا مل اونر ہو یا بڑے سے بڑا کوئی اونر ہو،
ऑर्गेनाइजर हो, व्हाटएवर, मुल्क पूरा चलाने वाला हो, अगर पब्लिक उसके खिलाफ हो जाए तो तख्ता उलट जाता है बादशाह का। और हमने अपनी जिंदगी में बचपन से अब तक कितने तख्ते उलटते हुए देखे कि जिनके लिए कोई सोच भी नहीं सकता था, अल्लाह ने उनको खत्म किया, बर्बाद किया, उनको खुल्लम खुल्ला बुरा कहा जाने लगा, जिनका बुरा कहने पर उन्हें उचक लिया जाता था। तो इसलिए मुझे ये आयत यूं समझ आ रही है कि जो अल्लाह ने फरिश्तों की भी बात की कि अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम अल्लाह के काम नहीं करोगे, मुंह फेरोगे, सुस्ती दिखाओगे, अल्लाह की शान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो तुम उसकी निशानियां देखकर ही अल्लाह से प्यार कर कर और उसकी फरमाबरदारी करो। और देखें, इस बात से मैं बिल्कुल शर्म नहीं करती कि वाकई हम लोग जितना बड़ा इंसान हो, बहुत बड़ा इंसान हो, तो उसके लिए इज्जत उसकी एक स्टेटस की वजह से हमारे अंदर आ जाती है। और आजकल तो सेल्फी का जमाना है और फोटोज लेने का जमाना है, तो आप किसी को कितना घटिया भी समझते हो, लेकिन अगर वो शान वाला है, अगर वो शान वाला है, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई हराम खोर हो, तो पता नहीं क्या है कि हम उससे मिलकर, वो एक बड़ा आदमी है तो हमें अच्छा फील करते हैं, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है अगर वो हमें हंस के देख ले, अगर वो हमारे घर चला आए, वो पानी मांगे तो हम शरबत सामने लाके रख दें, जितना बड़ा इंसान हो। तो क्या अल्लाह के लिए तुम्हारी क्या सोच है कि रब ताला तुमसे दोस्ती करते हैं, तुम्हें दोस्ती की तरफ बुलाते हैं, तुम्हें अपनी निशानियां बताते हैं। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला दीनदारों को अपनी निशानियां बताते हैं और गुनाहगारों को अपनी निशानियां नहीं बताते। और स्पेशली इस वक्त तो रात और दिन और सूरज और चांद की बात हो रही है, जिसको सब देख रहे हैं, लेकिन हमने इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है अल्लाह को, और सूरज चांद और ये रात दिन को इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है, इतना हल्का ले लिया है कि हमें अल्लाह की शान ही नजर नहीं आती। जबकि अगर हम चाहें तो हम खो जाएं कि अल्लाह अगर मेरा दोस्त हो जाए तो मेरी क्या वैल्यू होगी। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। और फिर अब दूसरी निशानी अल्लाह बताते हैं, वमिन आयातिही, और उस अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अन्नका तरल अर्दी ख्वाशिया, ये कि तुम देखते हो जमीन को कि वो सूखी, इधर इन्होंने सूखी का तर्जुमा दे दिया है, वो झुकी हुई होती है। ख्वाशिया, खशियत, झुकना, कि वो बेबस ऐसी ही होती है, जिसको इन्होंने सूखा कहा, क्योंकि आगे आयत भी उसी पस मंजर में आ रही है कि वो किसी काम की नहीं, वो एक तरफ है, बंजर पड़ी हुई है। फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ, बस जब नाजिल करते हैं हम उस जमीन पर पानी, इह्तज़्ज़त, तो क्या हो जाता है, लहलहा उठती है, वरबत, और फूलने लग जाती है। यानी ये अल्लाह ताला आपको जी उठने की तरफ दावत दे रहे हैं कि तुम खुद देख लो ये मौजज़ा, तुम खुद देख लो ये मौजज़ा कि अल्लाह ताला पानी से सबको जिंदगी देते हैं। तुम्हारे सामने एक सूखी जमीन, और तुम भी जमीन में मिलकर मिट्टी ही होने वाले हो। तो तुमको फिर क्यों नहीं यकीन आता, तुम्हें फिक्रें क्यों नहीं होती, तुम इतने सुस्ती क्यों दिखा रहे हो। क्योंकि देखें, फरिश्तों के लिए जब बात बताई गई तो एक एक लफ्ज मेरे और आपके समझने के लिए है। मैं और आप यहां पर खत्मुल कुरान के लिए नहीं बैठे। वहुम ला यसअमून, इस पर आपको गौर करना था कि वो सुस्ती नहीं दिखाते हैं, और तुम लोग ऐसे मरियल सुस्त बैठे हो, तुम्हें फिक्र नहीं हो रही, तुम्हारा वक्त जा रहा है, तुम्हारा वक्त निकल रहा है। अभी भी अल्लाह को मानो, कोई बढ़िया काम करके जाओ, कोई इनाम याफ्ता होकर जाओ। उसकी किताब को जब तक मजबूती से नहीं पकड़ोगे, कहां से तुम्हारी कोई सीवी मेंटेन होगी। देखिए, आपके पास अगर ऑथेंटिक तालीम नहीं है तो आप कितने कोर्सेज कर लें, सीवी पर वो शान आ ही नहीं सकती जो कि आपने अपने मुल्क की यूनिवर्सिटी या कॉलेज या किसी स्कूल से भी कोई ऑथेंटिक तालीम तो ली हो। तो जब तक आप अल्लाह की किताब को नहीं समझेंगे तो ये दूसरी चीजें आपको कैसे फायदा देंगी और आपको कैसे नूरुन अला नूर करेंगी। तो सुस्ती की वजह से हम आज भी कुरान का तर्जुमा सीख नहीं पा रहे हैं। और सबसे बढ़कर जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ गया कि इस कुरान को इतना मुश्किल बयान कर दिया गया, उनको तो खैर अल्लाह ही पहुंचेगा,
کہ جو لوگ قرآن کو سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، سکھانا نہیں چاہتے ہیں، اور لوگوں کو یہ امپیکٹ دیتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کتاب ہے، عام پبلک اسے سن نہیں سکتی ہے۔ دیکھیں، میں لائر نہیں ہوں، لیکن میں لا کی بک پڑھ تو سکتی ہوں نا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن ہم گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کیا گوگل نے دیا، اس کے بارے میں کیا لا ہے، اس کے بارے میں کیا ریزن اور کیا کاز ہے۔ تو اسی لیے آپ قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دیں گے، رائٹ اور رانگ کی تمیز دیں گے۔ تو ادھر غور کیجئے گا کہ اللہ آپ کو، ایک عام انسان کو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ایک کامن مین کو اللہ تعالیٰ زمین پر ڈیمو دکھا رہے ہیں پانی کا۔ اس کا مطلب سب کے پاس اتنی ایوریج عقل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ڈیمو دکھاتے ہیں کہ کیا تمہیں دکھائی دیتی ہے کہ میں مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتا ہوں پانی سے؟ تو ان الذی احیاھا، بے شک وہ ہستی ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، زندہ کیا، احیا زندگی دی اس زمین کو، لمحیی الموتیٰ، تو البتہ وہ حیاتی دینے والا ہے مردوں کو بھی۔ آپ نے دیکھ لیا، اتنی ساری چیزیں آپ کو کیوں بتائی جا رہی تھی کہ اس کو کنکلیوڈ کرنا تھا، اللہ کو بتانا تھا کہ تمہیں زندگی ملنی ہے، اور یہ زندگی جو تمہیں ملے گی اس کا بیس تمہارا دنیا تم نے کیسے گزاری تھی، اور تم کو اللہ نے فری ول دی تھی، تمہاری ذمہ داری تھی۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں انہ علی کل شیء قدیر۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ لفظ جو ہے انہ علی کل شیء قدیر، یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اگر آپ اس پر غور کریں کہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ اللہ اگر قادر ہے، بے شک قادر ہے، تو وہ آپ کے دل کو بدل دیتا، آپ کو جنتی کر دیتا، آپ کو ماں کے پیٹ سے ہی نکالتا تو جنتی نکالتا، اور آپ کو برا کام کرنے ہی نہیں دیتا۔ آج جو آپ کو صبح درس ملے گا اس کے اندر یہی بات آ رہی ہے، صبح کے درس کو بھی اس سے ریلیٹڈ کرنا کہ شرک کرنے والے اور کفر کرنے والوں کی یہ عادت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہم حرام حلال کرتے، ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کم عقل والا کہا، اللہ نے ان لوگوں کو پسند نہیں کیا جو اتنی بے وقوفی والی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں فری ول دیا، انہیں زندگی دی، ان کو پروویژن دیا، جو آپ نے حامیم سجدہ میں پڑھا کہ 6 دن میں اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا۔ یہ سب جو کچھ اللہ کو بنانا تھا سب تمہارے لیے بنایا، اور تمہارے لیے آخرت رکھی کہ تم اللہ کے گھر جاؤ گے تو پھر تمہارا سٹیٹس کیا ہوگا۔ تو اے لوگوں، دیر مت لگاؤ، شرک مت کرو، شرک کی پہچان کر لو۔ جبکہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں انہ علی کل شیء قدیر، تو ہم کہیں گے ہاں وہ قادر مطلق تو ہے، لیکن جہاں پر اس نے کہا تھا کہ میں اس کو نہیں بدلوں گا جب تک کہ انسان خود اپنے آپ کو نہیں بدلے گا، تو تم اس کو بھی ساتھ ہی میں پڑھ لینا کہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہیں، انسان خود اپنی نفس پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ بھی پھر ساتھ میں تمہارے پاس نالج ہونی چاہیے کہ اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتا۔ تو اس لیے تب جا کر وہ علی کل شیء قدیر ہے کہ تم جو چاہو گے، تم برا کرنا چاہو اللہ برائی تمہارے متھے مار دیں گے، اگر تم اچھا کرنا چاہو اللہ تمہیں اچھائی سے نزدیک کر دیں گے، اگر تم چاہو تو دشمن کو دوست بنا لو، اور اگر تم چاہو تو دشمن کو دشمن ہی رہنے دو۔ یہ اتنا بڑا انسان آپ کو بنایا، اتنا بڑا انسان آپ کو بنایا، تو آپ کو بیلنس رکھتے ہوئے یہ سمجھنا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا کیا سٹیٹس ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، اسی کے ہی ساتھ ہم جوائن کریں گے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے تمہارے آس پاس اپنی نشانیاں، اپنی سمجھ عطا فرمائی، لیکن بے شک جو لوگ یلحدون فی آیاتنا، اب آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے جی اٹھنے کا تعلق آیتوں سے ہے، جی اٹھنے کا تعلق اللہ کی کتاب کی آیتوں سے ہے۔ آیتوں کو مضبوطی سے تھامو گے تو جی اٹھنے کے بعد بڑا اچھا زمانہ نصیب ہوگا، یعنی آیت اور جی اٹھنا، اس کا ایک کمبینیشن آپ کے پاس ہے کہ جو لوگ الحاد کرتے ہیں،
الحاد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ٹنگ نکالنا، یعنی تم چاہنا نہیں، وہ جو ہم کہیں جانا نہیں چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ موسم بھی خراب ہے، روڈ بھی شاید ٹوٹی ہوئی ہے، شاید آج کرفیو بھی وہاں لگا ہوا ہے، اور شاید آج تو وہ بند بھی ہوگا، یعنی ہم پہلے سے الحاد شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں جانا نہیں تھا. اور یہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہوئی ہے کہ سامنے والا جب اتنے چھلانگے مار رہا ہے، اتنی باتوں کو ٹویسٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ جانا نہیں چاہ رہا ہے اور آپ کو جانے بھی دینے نہیں چاہ رہا ہے. یہ الحاد اس کو کہتے ہیں. نہیں تو پھر اللہ نے 6 دن میں دنیا کیوں بنائی؟ نہیں تو پھر جلدیں کیوں بات کریں گی؟ نہیں تو پھر جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ نے ہمیں پریشانی میں کیوں ڈال دیا؟ تو اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ بھائی اب پیدا تو ہو چکے ہو، اب تمہیں جو کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کر لو. اتنا تو ایمان ہے نا، پھر برے کے ساتھ برا انجام ہوگا. تو اس لیے آپ غور کیجئے کہ جو لوگ الحاد میں لگے ہوئے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں، کس میں؟ ہماری آیتوں کے معاملے میں، لا یخفون علینا. اب اس کو ہم میچ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے ہم سیٹ کریں، یہ کس کے بارے میں آ رہا ہے لا یخفون علینا. دیکھیں ایک تو انسان ہے وہ کھلم کھلا کہتا ہے میں کوئی خدا کو نہیں مانتا، میں کوئی جی اٹھنے کو نہیں مانتا، یہ تم لوگوں کی اپنی کتاب ہے، تم لوگ پڑھو، اور میں تو بھائی کسی چیز کو نہیں مانتا. ایک وہ ہے جو ہماری طرح مانتا ہے لیکن اندر سے اس کے پاس عمل نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل اندر سے شیور نہیں ہے، اس کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس جذبہ نہیں ہے، اور وہ بظاہر ہاں 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 بے شک کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے، مجھے یہ والی کیٹیگری لگ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، تو آؤ نا پھر ایجوکیٹ ہو، آؤ پھر علم حاصل کرو. جب تمہیں وسوسے آ رہے ہیں اللہ کے معاملے میں اور کئی آیتیں، نہیں میڈم مجھے کئی آیتیں سمجھنی ہیں، مجھے کئی آیتیں سمجھ نہیں آ رہی، تو آؤ نا بھائی، آؤ نا آڈیو تو بھیج دیا کرو، جیسے جیسے ٹائم ملے گی ہم جواب دیں گے. کئی لوگ بھیجتے ہیں لیکن بس میں بہت کنفیوز ہوں، میں کچھ آیتوں میں کنفیوز ہوں. تو بھائی سٹارٹنگ تو کرو، کہاں کنفیوز ہو، سٹارٹنگ تو کرو. تو جناب جو لوگ الحاد کا شکار ہیں ہماری آیتوں کے معاملے میں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں. تو سن لو اے لوگوں، افمن یلقی فی النار، جو ڈالا جائے گا آگ میں وہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا، یا جو اللہ کے یہاں امن کے ساتھ آئے گا. اس کا مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ دونوں کے آنے کا سٹیٹس دیکھیں. جیسے ہم نے سورہ زمر کے اینڈ میں پڑھا، وسیق الذین کفروا وسیق الذین آمنوا، کہ ایک کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، ایک کو عزت کے ساتھ لیا جائے گا. یہ ہم سمجھیں گے، نہیں تو دونوں کے لیے سیقہ کا لفظ آ رہا ہے، دونوں کے لیے سیقہ کا لفظ آ رہا ہے، لیکن یہ ہم سمجھیں گے کہ اچھا ایسے کچھ ہوگا کہ عزت اور بے عزتی ہوگی. سورہ جو آپ پڑھتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ گھسیٹا جائے گا پیشانی کے ساتھ. تو یہ چیزیں ہیں، آپ سے کوئی چیز خفیہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم خود اپنی اسٹریٹجی مینٹین کرو، تم خود اپنے بارے میں اب پلان تم نے کرنا ہے کہ جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو امن کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا. اس کا مطلب ہم انہی سوچوں میں اللہ کرے اپنی زندگی بسر کریں، کام کریں دنیا میں، اللہ کے وقت نکالیں، تھوڑا سا گناہ کر کے ڈریں، جلدی سے توبہ کریں، نیکسٹ نہ گناہ کرنے کا وعدہ کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں امن کے ساتھ اٹھنا نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے دوست بنا دے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں میں سے کر دے. اس پر اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں لاسٹ یہ آیت، یہ میں اس پر اینڈ کر رہی ہوں آج جلدی، کہ اللہ فرماتے اے ملو، جو عمل کرنا ہے کرو. یہ دونوں باتیں بتائیں کہ کون بہتر ہے اور کون برا ہے، اور کوئی مجھ سے خفیہ نہیں. میں زندگی کو، زمین کو زندہ کرتا ہوں، تو تم کس خوش فہمی میں ہو، تمہیں بھی اٹھایا جائے گا، لیکن دیکھو عمل کر لو. تو اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں اعملو، جو عمل کرنا ہے کرو، ما شئتم، جو تم چاہتے ہو، جو تمہیں اچھا لگتا ہے، جو تمہیں اللہ کی محبت ہے نہیں ہے، جاؤ
अमल करो, इन्नहु बिमा तामलून बसीर। अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। और देख लीजिए कि मैंने आपसे कहा था कि मुर्दा जब उठेगा तो उसका ताल्लुक सिर्फ आयतों से होगा, और अब जब आ गया कि मैं देख रहा हूं तो आप कहेंगे आमाल नामे मेंटेन है अल्लाह के पास। यानी आप देख लीजिए ना कितना आसान कुरान है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था यहाँ एंड करूंगी, लेकिन ये मेरी बड़ी प्यारी सी आयत आ चुकी है 41, इस पर मैं एंड करती हूँ कि इन्नल लजीना कफरू, बेशक जो लोग भी कुफ्र कर रहे हैं किसी भी डायमेंशन से, किसी भी तरह से, हम मुसलमान जो भी कुफ्र कर रहे हैं बिज़िक्री, कलाम अल्लाह के साथ, नसीहत नामे के साथ, बेशक जो लोग कुफ्र कर रहे हैं कलाम नसीहत का, लम्मा जाअहुम, जबकि इनके पास वो आ चुकी है। तो ये याद रखना, डरना मत हक बोलने के लिए। ये एक्चुअली मैं अपने लिए भी लेती हूँ, अपने बच्चों को भी समझाती हूँ, हक बोलने में बिल्कुल मत डरना, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि बेशक जो लोग इनकार करें नसीहत का जब उनके पास आ जाए, तो ये बेशक किताब अजीज है, जबरदस्त गलबे वाली किताब है, बातिल आ ही नहीं सकता ना इसके आगे से और ना इसके पीछे से। यानी आप एक आयत कुरान की बड़े से बड़े मुफ्ती के आगे रख दें कि आप बताइए, ये आयत बता दीजिए ये क्या लिखा हुआ है, उसके आगे बड़े से बड़ा मुफ्ती या तो आपको आयत देगा या चुप हो जाएगा। तो इसलिए डरना नहीं है, इल्म हासिल करना है, और जो अल्लाह ने आपको बोलना सिखाया बोलते रहो। बोलने से ग्रिप मजबूत होगी, अल्लाह की गैब से मदद आएगी बोलने वाले के साथ, अमल करने वाले के साथ, कि आपके दिमाग में भी नहीं होगा, लेकिन अल्लाह का वादा है ला यातीहिल बातिल, आ ही नहीं सकता बातिल, इसके आगे से भी नहीं आ सकता, इसके पीछे से भी नहीं आ सकता। यानी ए लोगों, तुम अल्लाह की किताब, अल्लाह का बयान शुरू तो करो। अगर कोई तुम्हारे साथ इल्हाद करता है, तुम्हारी टांग खींचने को आता है, तो याद रखना ये तुम पे छा नहीं सकेगा, क्योंकि तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, ये कलाम जो नाजिल हुआ है ये हकीम हमीद जात की तरफ से है। तुम इसकी आयतें सामने रख दो और तुम्हारा कोई और काम नहीं है। तुम ना जबरदस्ती किसी से करा सकते हो, लेकिन तुम्हारा इतना काम है कि कोई तुम्हें गलत हदीस बताए और उसको वो इजमा तवातुर से मुरत्तब कर दे, और उसको वो इब्राहिम की सुन्नत बता दे, और उसको वो मिल्लत इब्राहिम कंसिडर कर दे, और उसको कहे कि इसके तो रिजेक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप आगे एक आयत रख दें कि भाई ये आयत मुझे समझा दो, तो मेरा ये कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं हदीस को तोड़ूं या जोड़ूं। ये तुम हदीस लाए हो अल्लाह और नबी के खिलाफ जो बात है, तो तुम देख लो ये आयत है, तुम मुझे इसका जवाब दे दो, तो बस हमारी तो कोई नाराजगी है ही नहीं ना। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर बातिल वो हुआ तो आ नहीं सकता है उसके ना आगे से ना पीछे से। तो अल्लाह मुझको और आपको इतना मास्टर माइंड कर दे कि मेरे नबी पर कोई गलत बात कहे और हम उसको इंशाअल्लाह बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम ये काम करके जा रहे हैं कि आप हमें उन लोगों में से कंसिडर कीजिएगा कि अगर हम नबी के दौर में होते तो इंशाअल्लाह उनका साथ जरूर देते, क्योंकि आज जो अल्लाह की राह में काम नहीं कर रहा है और गलत हदीसों पर उसे कोई उकताहट नहीं होती, तो वो अल्लाह के रसूल के दौर में भी शायद ही उनका साथ देता। तो इसलिए परवरदिगार मुझको और आपको हिम्मत और आफियत अता फरमाए और हमें हक के साथ जीना नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।